السلام علیکم، رافع آصف اینڈ واچنگ دا فورن ڈیسک. ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ 3 ہفتوں سے جاری ہے اور اس کے حوالے سے بہت سی ڈیولپمنٹ سامنے ہیں، لیکن سب سے ضروری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایران اور US کی لیڈرشپ سے رابطے میں ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ہو، نیگوشیشنز ہوں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. ابھی بتائیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے، کلیمز کر رہا ہے، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لیے. آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ بالکل، دیکھیں ہم ڈے 1 سے ایک سٹانس پہ تو قائم ہیں. جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کو اپنی تمام تر ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنی چاہیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیونکہ پاکستان ایران کے معاملے میں تو ہم بالکل پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. ہم ہمیشہ ایران کے حوالے سے ایک موقف رکھتے آئے ہیں اور نیبر بھی ہے. ظاہر ہے اگر ایران کے اندر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کیسے اس سے افیکٹ نہیں ہوگا. یقینی طور پہ اس کے اثرات ڈائریکٹ پاکستان پہ آتے ہیں. اور دوسرے سیناریو میں اگر آپ امریکہ اسرائیل کے بارے میں سب کو پتہ ہے، پاکستان اور اسرائیل کی کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں. ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اسرائیل ہمارے لیے ایک ناجائز ریاست ہے، اور خاص طور سے جو ہماری محبت ہے فلسطین سے مختلف وجوہات کی بنا پہ، وہ اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ کھڑا امریکہ جو ہے، اس کے حوالے سے بات کر لیں تو دونوں ممالک کے، پاکستان کے اور امریکہ کے، بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں. ان کے تعلقات میں بہت اتار چڑھاؤ ہوئے ہیں. اور ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ جب پاکستان کو بہت بلیم کیا جاتا تھا، یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں پاکستان کے حوالے سے کیا بیان دیتے تھے، پاکستان کو کہتے تھے کہ جی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور پاکستان پتہ نہیں کون سی گیم کھیل رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ پتہ نہیں کیا دہشت گردی میں کس طریقے سے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جب دوسرے ٹینیور میں آتے ہیں اور پاکستان کی ان ایفرٹس کو دیکھتے ہیں، خاص طور سے اپنا پہلا جو ایڈریس پاکستان کے حوالے سے جب پاکستان کا نام مینشن کرتے ہیں تو اس میں وہ ایبی گیٹ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑوانے میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو پاکستان کے ایفرٹس کو ایکنالج کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہماری لیڈرشپ سے محبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں یا فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں، تو وہ پھر ابھی تک جاری ہے. سو اس سیناریو میں بھی پاکستان جو ہے وہ 2 ایسے ممالک کے درمیان میں آ گیا تھا کہ ایک ملک جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اب آپ ایران کو جو مرضی کہیں، ہم حالانکہ پاکستان کا ایک موقف ایران کے حوالے سے یہ بھی رہا کہ ایران ایک ٹائم پہ غلطی پر تھا جب اس نے آپ کے دشمن ملک اور ایک ایسا ملک جو ایران کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن رہا تھا، بھارت، اس کے ساتھ قربتیں بڑھائیں. سو ایران خود اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس موقف سے پیچھے ہٹا، پاکستان کی طرف واپس آیا. بٹ اس تمام سیناریو کے باوجود بھی ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ہم نے بہتر ہمیشہ کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ ہم وہاں پہ دیکھیں، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ صرف اور صرف آپ کا پڑوس میں ہے تو آپ نے کرنا ہی. پڑوس میں تو ہمارے بھارت بھی ہے، پڑوس میں تو ہمارے افغانستان بھی ہے. لیکن ایران کے ساتھ ہمارے اوبیسلی ہم صرف اور صرف ریلیجن کی بنیاد پہ بات نہیں کریں، ادروائز بھی بہت پرانے کلچر اینڈ آل دیٹ تو ٹائز بہت پرانے ہیں. ہمارے لوگوں کی جو خاص طور سے اگر عوام کی بات کریں نا، دونوں ممالک کی، تو ان کی جو محبت ہے، ان کا جو رشتہ ہے وہ کافی مضبوط ہے، وہ کمزور نہیں ہو سکتا. اب اسی طریقے سے یہ جو کانفلکٹ کے درمیان میں پاکستان آیا ہے تو ایک موقع ملا کہ آپ ایک نیوٹرل کردار ادا کر سکتے ہیں. وائی نیوٹرل؟ میں نے کیوں نیوٹرل کہا کہ پاکستان کے اپنے تعلقات ان گلف کنٹریز کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی سرزمین پہ حملے ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ایران کو بلیم کرتے ہیں، اور ایران بتاتا ہے کہ جی US کے جو بیسز ہیں، جو US ایسٹس ہیں، ان پہ حملے ہیں. کسی ایک گلف کنٹری کے اوپر حملہ یا ان کی سلامتی کے اوپر حملہ جو ہے یہ ایران کی طرف سے نہیں ہوا. آپ نے دیکھا پرائم منسٹر ہو گئے اور ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہو گئے، تو انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، ٹھیک ہے. کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی، پھر قطر ہے، کویت ہے، UAE ہے، تمام لوگوں سے رابطے. اچھا، اس میں پھر آپ ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار جو فورن منسٹر بھی ہیں، ان کا کردار مت بھولیے. تو ایک آپ کو نا ایک ڈریم ٹیم ان 3 لوگوں کی نظر آتی ہے، رائٹ. اس میں پرائم منسٹر ہیں، اس میں ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، اس میں فیلڈ مارشل ہیں. تو یہ 3 لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں، پاکستان کی پوزیشن جو کہ ایک نیوٹرل میڈیٹر کی ہے، ایک ایسے ملک کی ہے جو کہ اس وقت اپنے آپ کو ڈپلومیٹک سطح پہ اپنے کردار کو مزید اجاگر کر رہا ہے، اس میں ان 3 لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
Having said that, اس وقت یہ خبریں آئیں کہ جیرڈ کوشنر جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں، یا اسٹیو وٹکاف آئے ہیں، یا ایرانین آفیشلز جو آئے ہیں. اب ان کے اسپیکر کا بھی نام آیا کہ وہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. دیکھیں جو بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے نا، اس میں کہیں بھی آپ کو آفیشیل کنفرمیشن نہیں ملتی ہے. بیک چینل ڈپلومیسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ دونوں سائڈز ڈینائی بھی کر سکتی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، اینڈ اف دے وانٹ وہ دونوں اس کی تصدیق بھی کر سکتی ہیں کہ ہاں جی یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری باتیں چل رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے، لیکن عباس اراغچی اس چیز کو، ہاں، اور ایران کہتا ہے کہ نہیں. دیکھیں ایران کے پاس بہت ریزن ہے اس کو ڈینائی کرنے کا. اب وہ بیک چینل ڈپلومیسی ہے. ایران اپنے آپ کو ویک ملک نہیں دکھانا چاہتا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ویک ثابت نہیں کیا. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ واپس بات چیت پہ آئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود اگر ایران ان کو اتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے، اتنی ریزسٹنس کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اتنا زیادہ افیکٹ کر دیا ہے مارکیٹس کو، گلوبل مارکیٹس کو آپ نے ہلا کر رکھ دیا ہے. اب دیکھیں ایک فیکٹر اس کا ایران کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مارکیٹس کو چیک کرنا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے، یہ چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. جب آپ کو خبر آئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی ٹاکس ہماری ہو رہی ہیں، آئل پرائسز کم ہو گئی، نیچے آئیں. ٹھیک ہے، پھر ایران نے دا مومنٹ دے ڈینائڈ کہ ہماری ٹاکس نہیں ہو رہی، پرائسز واپس اوپر چلی گئیں. سو یہ بڑا ان چیزوں کا بڑا فرق پڑتا ہے. پھر دوسرا، اسٹریٹ آف ہارموز پہ انہوں نے کنٹرول اپنا دکھا کے، اپنا قبضہ جما کے آپ کو پوری دنیا کو میسج دے دیا کہ بھائی ہم کمزور نہیں ہیں، ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. گلف کنٹریز یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران جو ہے، مے بی دے تھاٹ کہ وہ بلف ہے ان کا، دے مسٹ ہیو تھاٹ کہ ایران کبھی بھی اس طریقے سے یہاں پہ یو ایس بیسس پہ حملہ نہیں کرے گا، ایران کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے، ایران جو ہے وہ واپس جو ریٹیلیشن ہوگی اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا، اتنا کیا کہنا چاہیے، اتنا اسٹیمنا نہیں ہے ایران جیسے ملک کے اندر. لیکن وہ چیز ساری کی ساری غلط ثابت ہوئی. سو ایران نے اپنے آپ کو ملیٹریلی بھی ایک بڑا اے سیمیٹرک اٹیکس کے طور پہ، اٹ واز ناٹ سیمیٹرک، اے سیمیٹرک. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کا اگلا اٹیک کہاں پہ ہونا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلا ڈرون کہاں پہ انہوں نے بھیجنا ہے، آپ کو نہیں پتا اگلا میسل کہاں جا کے ہٹ کرنا ہے. تو ایران نے ود اے سیمیٹرک اٹیکس پوری دنیا کو، خاص طور سے امریکہ کو، یہ میسج کنوے کیا ہے کہ آپ نے یہ جنگ شروع کی تھی، بٹ اگر آپ چاہتے ہیں مزید کھیلنا ہے تو ہم تیار ہیں، ہم نہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، بات کہاں پہ جا کے رکی؟ مذاکرات پہ. جنگوں کے بعد، اتنی تباہی کے بعد، سینکڑوں لوگوں کی اموات کے بعد بھی آپ ٹیبل پر ہی آتے ہیں، بات کرتے ہیں. جنگ کو ختم کرنے کے لیے بھی بات کرنی ضروری ہوتی ہے. تو بات تو آپشنل ہے ہی نہیں، بات تو ہے ہی لازمی، وہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. پہلے کریں بعد میں کریں، پہلے کریں بعد میں کریں. اب فرق یہ ہے کہ آپ کون سی پوزیشن سے کرتے ہیں. پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتے ہیں، اس کا فرق الگ ہوگا. ویکنیس شو کریں گے، اس کا فرق الگ ہوگا. تو ایران اس وقت ویک پوزیشن میں نہیں ہے، وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتا ہے. بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان ہز مائنڈ، وہ بھی ان کو لگتا ہے کہ جی میری پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے کیونکہ ہمیں نے بڑے حملے کر کے ایران کا کافی نقصان کر دیا. لیکن اگر واقعی ان کی بات سچ ہوتی اور ان کا مشن اکمپلش ہو گیا ہوتا تو وہ اس وقت بات نہ کر رہے ہوتے. کیونکہ مذاکرات ایران کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو وہ پہلے بھی مذاکرات کر رہا تھا، لیکن ایران کو جیسے پچھلے سال اسرائیل نے حملہ کر کے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا، اسرائیل نے حملہ کر دیا، حالانکہ ہم تو بات کر رہے تھے، اسی طریقے سے اس دفعہ بھی ایران کے ساتھ دھوکہ ہوا. مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے یہی جیرڈ کوشنر، یہی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر، یہ نہیں ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے تھے عباس اراغچی سے، یہ عمان بیچ میں تھا، میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا تھا. تو کیا ہو رہا تھا؟ میسجنگ تھی نا. ایک طرف کا میسج دوسری طرف کو پاس کیا جاتا ہے، وہاں کا میسج جو ہے وہ پہلی فریق کو پہنچایا جاتا ہے. سو اس وقت پاکستان وہ کام کر رہا. گلف کنٹریز، عرب کنٹریز ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، ان کو بھی اپنی پوزیشن سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ جی ایسکلیشن ہو. جہاں سے کہیں کچھ عرب کنٹریز سے آپ کو تھوڑے سے ایسے بیانات آئے تھے کہ جہاں ممکنہ طور پہ آپ سوچ سکتے تھے کہ مزید ایسکلیٹ کریں گی چیزیں، تو ان کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی پاکستان نے کوشش کی.
پھر اگر یہاں پہ اچھا یہ بھی خبر تھی کہ شاید جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس وہ بھی مذاکرات کو انہوں نے بھی شاید جوائن کیا ہو یا آنا ہو. یہ آپ کو آفیشیل کنفرمیشنز نہیں ملیں گی, کہیں سے بھی نہیں ملیں گی, نہ امریکہ سے ملیں گی, نہ پاکستان سے ملیں گی, نہ ایران سے ملیں گی, کیونکہ یہ بیک چینل ڈپلومیسی ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ شروع تو کریں نا بات, جسٹ ٹیسٹ دا واٹر, جسٹ سٹ ٹوگیدر, لیٹس سی ویئر اٹ گوز. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی پاسبل کوئی سیناریو بنتا ہے کہ جس پہ دونوں پارٹیز اگری کرتی ہیں اور اگر اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر کے کچھ حاصل کر لیتا ہے, تو وہ پاکستان کی کامیابی صرف نہیں ہے, اس میں ان دونوں کی بھی کامیابی ہے. ایک جنگ روکنے میں کردار ادا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے, اور وہ صحرا آپ کو پاکستان کی لیڈرشپ کو دینا پڑے گا. کہ آج فائنینشیل ٹائمز اس حوالے سے لکھ رہا ہے, آج اور جو بڑے مانے ہوئے معتبر جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. سو یہ چیزیں خاموشی سے چل رہی ہوتی ہیں, لیکن آج ڈپلومیسی کی دنیا میں پاکستان کے کردار کو بہت ہی زیادہ باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے, بہت ہی زیادہ اس پہ تبصرے بھی آپ کو سننے کو ملیں گے. انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں تو بڑی پریشانی ہے, وہ تو مجھے وہ ان کے میڈیا گولڈن چانس تھا ان کے لیے یہاں پہ اگر یہ کردار ان کا ہوتا تو. لیکن انہوں نے تو بہت ہی خاموشی رکھی نا, انہوں نے تو اپنا جھکاؤ رکھا ہی اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. تو اگر آپ واقعی اتنے جو اصولوں کی باتیں کرتے ہیں جو ان کے میڈیا اینکرز اور چیخ چیخ کے صبح دوپہر شام انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بھاشن جھاڑنے ہوتے ہیں, وہاں کہاں ہے اصول؟ وہاں تو اس وقت آپ کو یہ پریشانی ہے. میں تو دیکھ رہی تھی کل کی جو ان کی وہ کچھ شوز تھے کہ جی اسلام آباد میں ہو رہی ہیں یہ ٹاکس, جیریڈ کشنر, اسٹیو وڈکوف اور جے ڈی وینس اسلام آباد جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے. سو اسلام آباد پہ زیادہ ایمفسس تھا. یہ چیز اگر آپ اتنے اچھے طریقے سے کر سکتے تھے تو آپ کے پاس اپرچونٹی تھی, آپ کے پاس تو برکس کی صدارت بھی ہے, لیکن آپ نے تو ایسی خاموشی رکھی کہ بھائی ہم نے تو ایران کا ساتھ دینا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک مسلم کنٹری ہے, تو ایران کے ساتھ تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے. ان کے کافی ایسے لوگ ہیں جو اتنے برین واشڈ ہیں, جو کہ صرف اور صرف ایران میں اس وقت جو لوگوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے, جو وہاں مظالم ہو رہے ہیں, ان کو صرف اس وجہ سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش میں سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں کہ جی وہ مسلمان ہیں. تو یہاں تک اگر بات پہنچ گئی ہے تو پھر آپ ایسے لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ کانگریس کی طرف سے بھی کتنے سوالات اٹھائے گئے کہ پرائم منسٹر ہمارے کیوں خاموش ہیں. 6 دن کے بعد تو ان کا بیان آیا تھا ایران کے جنگ کے حوالے سے, نریندر مودی کا. اچھا اس کے بعد برکس کی صدارت ہونے کے باوجود ایک ممبر اسٹیٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, امریکہ کرتا ہے, اسرائیل کرتا ہے, آپ خاموش رہتے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی اسٹیٹ پر نہیں آتی. تو آپ نے پوری دنیا کو دکھا دیا اپنا اصل چہرہ کہ آپ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اور اس بار تو آپ بولے بھی نہیں. اس بار تو آپ نے بالکل ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, کیونکہ آپ کی کوشش ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں اس وقت. آپ کو پرابلم ہے کہ وہ امپورٹنس پاکستان کو مل رہی ہے, آپ کو پرابلم ہے کہ وہ امپورٹنس فیلڈ مارشل کو مل رہی ہے, پرائم منسٹر کو مل رہی ہے, بار بار ان کی تعریفیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں وہاں پہ بہت زیادہ ایک تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو نہیں یہ والا اس وقت جو آپ کا بالکل ہی ایک بے معنی سا کردار نظر آ رہا ہے, اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا تو اس وقت آپ ایفرٹ کرتے. ہر وقت آپ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی پاکستان تو چھوٹا ملک ہے, ہم بڑے ہیں, ہم بڑا دیش ہیں جی بھارت, ہماری بڑی اکانومی ہے. تو بھائی ثبوت بھی تو دیتے نا بڑا ہونے کا. وہاں تو خاموشی اختیار کر لی. آپ بھی ایران کے حوالے سے کتنے آپ کے دیرینہ تعلقات رہے ہیں ایران کے ساتھ. انڈیا اور ایران کے بہت زبردست تعلقات رہے ہیں. اب ایران کو پتا ہے کہ جی انڈیا نے ہمیں یوز کیا ہے, اب ایران جو ہے وہ انڈیا سے تھوڑا پیچھے ہٹ چکا ہے. لیکن اگر واقعی آپ ان تعلقات کا پاس رکھتے, وہاں کی کوئی لاج رکھتے, اتنی کوئی غیرت شرم ہوتی تو کچھ تو کرتے نا. لیکن نہیں کیا کہ جی ہمیں کیا ہے, ایران میں کانفلکٹ ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم بس اسرائیل کے ساتھ جو ہمارا گٹھ جوڑ ہے نا اس کو بنائے رکھیں, اس کو مضبوط کریں.
اور وہی آپ کو ان کی ایفرٹ نظر آ رہی ہیں. اچھا ابھی بظاہر دونوں طرف سے کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ میڈیشن ہوئی ہے یا کوئی ڈائلاگس کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ بھی پاسبل ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 5 days کا پاز لیا ہے, یہ اتنے ٹائم میں یہ ٹائم بائنگ کر رہے ہوں, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ٹائم کے بعد ایسا حملہ کریں ایران کے اوپر جو ابھی تک نہیں کیا. ان سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں تو کچھ بھی پریڈکٹ کرنا میرے خیال سے بے وقوفی ہوگی, کیونکہ یہ تو دکھا چکے ہیں کہ اگر آپ بات ایک کریں تو دوسری آپ ایکشن کر سکتے ہیں. کانٹرڈکشنز جو ہیں آپ کو ان کے اسٹیٹمنٹس پہ نظر آتی ہیں. آپ وینیزویلا سے شروع ہو جائیں, آپ گرین لینڈ سے شروع ہو جائیں, اپنے ویسٹرن الائز کے اسٹیٹمنٹس, آپ کو کانٹرڈکشنز کی بھرمار نظر آتی ہے. سو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ سوچ واقعی وہاں پہ پائی جا رہی ہے گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وقت اس کے اگینسٹ ایڈوائز کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ ان کے جو بڑے قریبی ایڈوائزرز ہیں, اور یہ میں ڈیموکریٹس کو تو سائڈ پہ کر دینا, وہ تو چلیں اپوزیشن پارٹی ہے, جو ان کی اپنی پارٹی ریپبلک کے جو سینیٹرز ہیں, جو ان کے پولیٹیشینز ہیں, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں دیکھیں جو وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ جناب ہمیں اس جنگ سے فوری طور پہ نکل آنا چاہیے. وہ ڈیوڈ سیکس ان کے جو ایڈوائزر ہیں, انہوں نے بھی پچھلے دنوں یہی کہا کہ فوری طور پہ بس پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں اپنی وکٹری ایران کے اندر اینڈ گیٹ آؤٹ آف دس وار, بیکاز دے نو اٹس کاسٹنگ دیم اے لاٹ. اور ان کے پاس اب مزید گنجائش بچی نہیں ہے کہ وہ ملیٹریلی بھی اپنا زیادہ نقصان کریں, اور اکانومی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے کیا حالات انہوں نے کر دیے ہیں. اور اسٹریٹ آف ہارموز کو جہاں تک دیکھیں بند کرنے کی بات ہے, تو اس کے بعد امریکہ نے کوشش تو کی نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیان تو دیا کہ ہم اپنی نیوی کو کہیں گے کھلوا دیں گے. نیوی نے آگے سے ٹکا سا جواب دے دیا کہ بھائی ہمارے پاس اتنے جہاز ہی نہیں ہیں, اتنی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایز ایسکارٹس بھیجتے پھریں ان کو. ٹھیک ہے, وہ کہا تھا نا کہ اگر انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ نہیں واپس انشورنس ان کو دیتی, ان کو پروٹیکشن دیتی ہیں, تو ہم جو ہیں وہ ان کو اسکارٹ کریں گے. کیسے کر سکتے ہیں بھائی, وہاں پہ ایک ایسا زون جہاں پہ وار چل رہی ہے, ایک ایکٹیو وار ہے, وہاں پہ وہ جانے سے گھبرا رہے ہیں, کوئی بھی وہاں جانا نہیں چاہتا ہے. پھر اسی چکر میں وہ نیٹو کو کیا کہہ دیا, کاورڈز ہیں, پیپر ٹائگر ہیں, پتہ نہیں وہ نیٹو والے نے بھی بیان دیا ابھی. سو مطلب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اس وقت یو ایس کے اندر جو ایک افراتفری ہے نا, ایک جو کنفیوژن ہے اس جنگ کو لے کر, اس کا بہت واضح ثبوت دیتی ہے. اور یہ مجھے زیادہ تر لگتا ہے کہ جی یہ جو ان کو اس وقت ایڈوائس مل رہی ہیں, بلکہ بہت ساری ایڈوائسز مل رہی ہیں, اس میں سے ایک یہی ہے کہ اب بس کر دیں, اس جنگ سے نکل آئیں. بٹ جو آپ کا سوال ہے, ٹو آنسر یور کوشچن, یہ بالکل پاسبل ہے. اس کی پاسبلٹی ود اے پرسن لائک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیشہ موجود رہتی ہے. ان کے بارے میں کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے, اور کل کو ان کو پھر کسی چیز پہ غصہ آئے یا تھوڑا سا پریشر جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے زیادہ ہو, تو یہ پھر سے اٹیک کر سکتے ہیں. اس وقت تو ان کی مجبوریاں صرف اور صرف اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنا نظر آتا ہے, اور کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. اور یہی وہاں پہ بات بہت زیادہ پھیلتی بھی جا رہی ہے کہ آپ نے اسرائیل کی جنگ لڑی ہے, آپ نے امریکن عوام کا نہیں سوچا ہے, آپ نے امریکہ کی اکانومی کا, امریکہ کے اپنے ایشوز کا نہیں سوچا ہے. اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے دباؤ میں آپ نے سب کچھ کیا ہے, اور اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جو یہ خیال کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ الیکشنز جیت جائیں گے, اور یہ وہ چیز ہے ایران پہ حملے کے ایک پوری تھیوری بنا کے کیمپین کریں گے, وہ ان کو الٹا گلے پڑ گئی ہے, وہ ان کے خلاف جا رہی ہے. سو بہت زیادہ ایسے میدان آپ کہہ رہے ہیں جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وقت صرف اور صرف شکست کا سامنا ہے. اب اس شکست کو دیکھتے ہوئے, اس فرسٹریشن کو دیکھتے ہوئے, یا تو بالکل یہ انسان سنبھل جائے اور بالکل سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے, یا دوسرا راستہ وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ پھر کوئی اٹیک کرنے کا سوچ سکتے ہیں. اچھا, ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے پھر بھی کوئی باتیں آتی ہیں کہ ڈائلاگس کی طرف جائیں گے, یا مطلب نیگوشیشنس کی طرف جائیں گے, لیکن ایران کی طرف سے بظاہر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا, ظاہر نہیں ہوتا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے پاس اتنے مسلس ہیں کہ وہ اس جنگ کو سسٹین کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے؟ دیکھیے, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایران جو ہے نا وہ اس وقت چوز کر سکتا ہے کہ کب ڈینائی کرنا ہے ٹاکس کی بات کو, اور کب جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, یا اس کو کہنا ہے کہ ہاں جی واقعی ٹاکس ہو رہی ہیں. کیونکہ ایران, اچھا جب کوئی ملک, خاص طور سے ایک ایسا ملک جس پہ حملہ کیا گیا ہے,
اور کہیں پہ خبر آئے کہ ٹاکس ہو رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ملک کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے آپ کو ایک کمزور ملک کے طور پہ پیش کرے. وہ دنیا کو بتانا چاہے گا کہ میری ملٹری اسٹرانگ ہے, میرے پاس عسکری طاقت موجود ہے, اور مجھے اس حد تک نہیں پریشرائز کر دیا گیا یا میرے پہ حملوں کے بعد میں اس طرح سے ٹوٹ نہیں گیا کہ میں دشمن کی تمام شرائط ماننے پر تیار ہو جاؤں. ٹھیک ہے, بڑی کامن سی بات ہے, سب کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے ایران کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا. اور اگر وہ ملک اپنے سے بڑی طاقت کو, ایک سپر پاور کو مشکل وقت, ایک ٹف ٹائم دے چکا ہے عسکری طور پہ بھی, اکنامکلی بھی, تو پھر تو اس کے پاس اور جواز موجود ہے نا. پھر میں نے آپ کو مارکیٹ فیکٹرز کا بتایا کہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اب ایران وہ بڑے زبردست طریقے سے مینیپولیٹ کر سکتا ہے. بعض اوقات اسٹریٹ آف ہارمز کو ہی ہم نے دیکھ لیا, اس کے کلوزر سے کتنا بالکل. اچھا صرف اور صرف دیکھیں ٹاکس کی بات کو, میں وہ جو کہہ رہی ہوں نا کہ آئل پرائسز اوپر کب گئیں اور نیچے کب آئیں, جب ٹاکس کی بات ہوئی, جب ایران نے ڈینائی کیا. سو آپ مارکیٹ کو بھی اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کی ویکنیس تو کہیں سے نہیں ہے. یہ تو آپ اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. ایران کے پاس جو آپ نے میسلز کا سوال کیا, نو ڈاؤٹ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور جو ایران کہتا بھی کہ جی اس سے بہتر ٹیکنالوجی بھی موجود ہے جس کا ہم نے استعمال ابھی تک نہیں کیا ہے. ایران اگر چاہے تو اس کو لمبا رکھ سکتا ہے, اس جنگ کو طویل کر سکتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ آپ کتنا طول دیں گے, یا اگر آپ نے ٹیبل پہ آنا ہے, ایران نے, امریکہ نے, تو کتنے مزید نقصان کے بعد آنا ہے, یہ دونوں ممالک نے سوچنا ہے. آنا تو ہے, بات تو ہونی ہے. اب یہ دونوں اطراف دیکھیں گے کہ آج بیٹھنا ہے یا مزید نقصان, مزید اموات, مزید سکولز, مزید عمارتیں, مزید سب کچھ تباہ کرنے کے بعد بیٹھنا ہے. لیکن ایران کبھی بھی یو ایس کی ان شرائط پہ اگری نہیں کرے گا جو عمان کی ثالثی کے دوران آپ کو نظر آئی تھیں, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آئی تھنک ایران جو ہے, وہ ایران کی جو پوزیشن ہے وہ بہت واضح بھی ہے اور اصولی بھی ہے. اگر اسرائیل کے پاس نیوکلیئر طاقت وہ بن چکا ہے, تو ایران کو اپنے دشمن کے خلاف ایک ڈیٹرنس کے طور پہ اس کو یوز کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وائی ایران کیوں نہیں بن سکتا؟ ناٹ دیٹ ایران از گوئنگ ٹو اٹیک اینی کنٹری. ہم نے پچھلے دنوں بات بھی کی تھی کہ جو شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی ہیں, انہوں نے تو کہا تھا کہ جی نیوکلیئر طاقت بننا ہی نہیں چاہیے. نیوکلیئر کیا کہا ان کے الفاظ یہ تھے نا کہ ایٹم بم بنانا ہی, جو ہمارے اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا تھا, ایٹم بم بنانا ہی ناجائز ہے یا حرام ہے. تو ان کا تو یہاں تک فتویٰ تھا, وہ تو اس کے حق میں بھی نہیں تھے. تو اور ایران جو ہے وہ اس پہ بات بھی کرنے کو تیار تھا. یورینیم کے انریچمنٹ کے حوالے سے بھی جو ریزرویشنز تھے اس کو بھی دور کرنے کو تیار تھا. لیکن جہاں کمپرومائز نہیں کرنا تھا, وہ جب ڈرون ٹیکنالوجی کی اور ایران کی مسل ٹیکنالوجی کی بات آئی, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پاسبل نہیں ہے. اور کیوں؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک ملک ہے اسرائیل ہے جس کا جب دل چاہتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے, ایران اس کی آنکھ میں کھٹکتا ہے, تو آپ اس ملک کو یہ اجازت بھی نہیں دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع کرے, اپنے پاس وہ ڈرون ٹیکنالوجی, مسل ٹیکنالوجی بھی نہ رکھے جو اسرائیل کے ان حملوں کا جواب دے سکے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے آپ اس کو بٹھا دیں اور وہ اس پہ حملہ بھی ہوتا رہے اور جب چاہے اس ملک پہ قبضہ کر لیں. تو ایسا تو کوئی خود مختار ملک نہیں کرتا. کوئی بھی ملک اپنی سلامتی, اپنی بقا پہ ایسے کمپرومائز نہیں کرتا جو کہ آپ نے ایران سے ایکسپیکٹ کیا, اور ایران کبھی کرے گا بھی نہیں. سو اس وجہ سے ایران کا میں ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایران کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے. ایران نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ ایران یو ایس کے اور اسرائیل کے مقابلے میں بہت محدود ریسورسز ہونے کے باوجود اس جنگ کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر سکتا ہے, اس جنگ کو اپنی مرضی کی مدت کے مطابق لے کے چل سکتا ہے. اور ایران کا راستہ روکنے کے لیے اسرائیل اور یو ایس, ایک ملک نہیں 2 ملک آئے, بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے, بہترین ملٹریز کے ساتھ آئے, کچھ نہیں کر سکے. تو آپ اس ملک کو اب مزید کیسے توڑیں گے؟ اسی وجہ سے امریکہ کو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹاکس کے لیے اگری کرنا پڑا ہے, اور اس وقت ایران جو چاہے, اپنی مرضی کی شرائط چاہے وہ منوا سکتا ہے. وہ کبھی بھی اس چیز پہ اگری نہیں کرے گا.
دیکھیں آئی ووڈ ناٹ کال اٹ سرینڈر. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ڈپلومیسی جو ہے نا وہ بڑی دلچسپ چیز ہے, اور میں نے آپ کو ایک وہ شاید ڈیفینیشن بھی بتائی تھی رائٹ ڈپلومیٹ کی. کیا ہے؟ A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you actually start looking forward to it. So that's what diplomacy is. سفارتکاری کے اندر آپ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ کس کی شکست ہے یا کون اس وقت ایک ایز اے وکٹر سامنے آیا ہے, لیکن دونوں اطراف کی بات مانی جاتی ہے. اس میں اگر یو ایس کی ایک بھی شرط نہیں مانی جاتی, کوئی بھی چیزیں نہیں مانی جاتی, اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کلیم کر رہے ہوں گے کہ وہ فاتح ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھیں جی ایران پہ بڑے حملے بھی کر دیے, ایران کی لیڈرشپ کو بھی شہید کر دیا, اور ایران کے ساتھ ٹاکس بھی ہوئیں, اور گلوبل مارکیٹ بھی واپس آ گئی, اسٹریٹ آف ہارموز بھی کھل گیا. بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں. اسٹریٹ آف ہارموز بند نہیں کی بھی تھی ایران نے, لیکن اب وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے کھلنے کو بھی دنیا کو کیا دکھائیں گے اگر کھلتی ہے, اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں, کیا بتائیں گے کہ دیکھو میری وجہ سے ہوا ہے. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایسے شخص ہیں جو ایک بالکل ایک اسموتھ چیز چل رہی ہوتی ہے, اس کو پہلے وہ تباہ کرتے ہیں, اس میں وہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں, پھر اسی کو ٹھیک کر کے کہتے ہیں دیکھو میں نے ٹھیک کر دیا. بچے نہیں ہوتے, کھیل رہے ہوتے ہیں گلی میں, جا کے آپ کہیں دیکھیں نا پارکس میں, گلیوں میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک بچہ آتا ہے اور وہ باقی بچوں کو جو ہے تھپڑ چھپڑ مار کے اس کی گیم خراب کر کے رونے لگ جاتا ہے, پھر گھر جا کے شکایتیں لگاتے ہیں, جس طرح بھی ادھر بھی فون ہو رہا ہے, ادھر بھی فون ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. اور پھر جب باقی لوگ آ کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو کہتا ہے دیکھو میں نے ٹھیک کیا, خراب خود کر کے گیا, کہتے ہیں میں نے دیکھو ٹھیک کر دیا, چاہے دوسرے لوگ آ کے ٹھیک کر رہے ہوں جن کو فونے شونے میں لائی گئی ہیں, بٹ کریڈٹ خود لینا ہے. سو یہ وہ والا کام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. لیکن ان ڈپلومیسی آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو ایک شخص جو ہے وہ شکست خوردہ دکھایا جائے اور ایک شخص جو ہے پارٹیز کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی, سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.